السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ہر جگہ چاروں جانب مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو کہ مسلمان امن و امان کی زندگی گزار سکے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ اور کیا تدبیر ہے؟ جب ہم قرآن کریم کی ورقردانی کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے، جب سب سے پہلے یہ سوال ہمارے ذہن پہ آتا ہے اور ہم قرآن کریم کی ورقردانی کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی آیات ملتی ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تری اور خشکی میں جو فساد پھیلتا ہے وہ لوگوں کے کیے ہوئے اعمال کے سبب سے پھیلتا ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی لوگ جو اچھے برے اعمال کرتے ہیں اس کے سبب ہی فساد پھیلتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما اصابکم من مصیبت، کہ جو کچھ مصیبتیں تمہارے پاس پہنچتی ہے، جو کچھ پریشانی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کے سبب آتی ہے۔ اور بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی پریشانی مسلمانوں پر آتی ہے وہ مسلمانوں کے کیے ہوئے برے اعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں بادشاہ کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، یعنی جس طرح میں چاہوں گا ان کے دلوں کو پھیر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے اکثر بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، حولت قلوبہم علیہم بالرأفت والرحمہ، تو میں ظالم بادشاہ کے دلوں کو بھی رحمت اور شفقت کی جانب پھیر دیتا ہوں۔ اور جب میرے اکثر بندے میری نافرمانی کرتے ہیں اور میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو میں عدل پسند بادشاہ کے دلوں کو بھی ان کے خلاف غضبناکی اور سخت گیری میں پھیر دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم جو پھیل رہا ہے یہ ہمارے برے اعمال کی سبب سے پھیل رہا ہے۔ اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اب جب ہم نے برے اعمال کر لیے اور ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو اب اس سے کیسے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو تاکہ ہم امن و امان کی زندگی گزار سکیں؟ تو اسی حدیث قدسی میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہوں کے خلاف بد دعا کرنے میں مشغول مت ہونا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مشغول ہو میرے ذکر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی بادشاہوں کے خلاف بد دعا مت کرنا، بادشاہوں کے خلاف بد دعا کرنے میں مشغول مت ہونا، اپنا وقت ضائع مت کرنا، بلکہ تم میرے ذکر میں مشغول ہو جانا، میری اطاعت اور فرما برداری کرنے لگنا، تاکہ میں تمہیں تمہارے ظالم بادشاہوں سے بچا سکوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور برے کاموں سے بچیں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔